قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون۔ ترجمہ، انہوں نے کہا اگر اسے بھیڑیا کھا جائے حالانکہ ہم ایک جماعت موجود ہوں جب تو ہم کسی کام کے نہ ہوئے۔ قالوا، انہوں نے کہا، تفسیر صراط الجنان میں ہے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائیوں نے جواب دیا ہم 10 مردوں کے وہاں موجود ہوتے ہوئے اگر اسے بھیڑیا کھا جائے جب تو ہم کسی کام کے نہ ہوئے، لہذا انہیں ہمارے ساتھ بھیج دیجیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر یوں ہی تھی کہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دے دی، اور روانگی کے وقت حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ قمیص جو جنتی ریشم کی تھی، اور جس وقت حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو کپڑے اتار کر آگ میں ڈالا گیا تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ قمیص آپ کو پہنائی تھی، اور وہ قمیص مبارک حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کو اور ان سے ان کے فرزند حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ قمیص تعویذ بنا کر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے گلے میں ڈال دی۔ فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون۔ ترجمہ، پھر جب وہ اسے لے گئے اور سب نے اتفاق کر لیا کہ اسے تاریک کنویں میں ڈال دیں، اور ہم نے اسے وحی بھیجی کہ تم ضرور انہیں ان کی یہ حرکت یاد دلاؤ گے، اور اس وقت وہ جانتے نہ ہوں گے۔ فلما ذهبوا به، پھر جب وہ اسے لے گئے، تفسیر صراط الجنان میں ہے جب حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے بھائیوں کے ساتھ بھیج دیا تو جب تک حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام انہیں دیکھتے رہے تب تک تو وہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے کندھوں پر سوار کیے ہوئے عزت و احترام کے ساتھ لے گئے، اور جب دور نکل گئے اور حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نظروں سے غائب ہو گئے تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو زمین پر دے پٹکا، اور دلوں میں جو عداوت تھی وہ ظاہر ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جس کی طرف جاتے تھے وہ مارتا اور تانے دیتا تھا، اور خواب جو کسی طرح انہوں نے سن لیا تھا اس پر برا بھلا کہتے تھے، اور کہتے تھے اپنے خواب کو بلا، وہ اب تجھے ہمارے ہاتھوں سے چھڑائے۔ جب سختیاں حد کو پہنچی تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودا سے کہا خدا سے ڈر اور ان لوگوں کو ان زیادتیوں سے روک۔ یہودا نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ تم نے مجھ سے کیا عہد کیا تھا کہ انہیں قتل نہیں کیا جائے گا؟ تب وہ ان حرکتوں سے باز آئے اور سب نے اتفاق کر لیا کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو تاریک کنویں میں ڈال دیں۔ چنانچہ انہوں نے ایسا کیا۔ یہ کنواں کنعان سے 3 فرسنگ یعنی 9 میل کے فاصلے پر اردن کی سرزمین کے اطراف میں واقع تھا۔ اوپر سے اس کا منہ تنگ تھا اور اندر سے کشادہ۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پاؤں باندھ کر قمیص اتار کر کنویں میں چھوڑا۔ جب وہ اس کی نصف گہرائی تک پہنچے تو رسی چھوڑ دی تاکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پانی میں گر کر ہلاک ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے اور انہوں نے آپ کو کنویں میں موجود ایک پتھر پر بٹھا دیا اور آپ کے ہاتھ کھول دیے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، اور ہم نے اسے وحی بھیجی۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے یا الہام کے ذریعے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی کہ آپ غمگین نہ ہوں، ہم آپ کو گہرے کنویں سے نکال کر بلند مقام پر پہنچائیں گے اور تمہارے بھائیوں کو حاجت مند بنا کر تمہارے پاس لائیں گے اور انہیں تمہارے زیر فرمان کریں گے، اور اے پیارے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن ایسا آئے گا کہ تم ضرور انہیں ان کا یہ ظالمانہ کام یاد دلاؤ گے جو انہوں نے اس وقت تمہارے ساتھ کیا، اور وہ اس وقت تمہیں نہ جانتے ہوں گے کہ تم یوسف ہو، کیونکہ اس وقت آپ کی شان بلند ہوگی اور آپ سلطنت و حکومت کی مسند پر ہوں گے جس کی وجہ سے وہ آپ کو پہچان نہ سکیں گے۔ قصہ مختصر، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی انہیں کنویں میں ڈال کر واپس ہوئے اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا قمیص جو اتار لیا تھا اس کو ایک بکری کے بچے کے خون میں رنگ کر ساتھ لے لیا۔ أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ،
ترجمہ، اور رات کے وقت اپنے باپ کے پاس وہ روتے ہوئے آئے، وجاءوا اور وہ آئے۔ تفسیر سراۃ الجنان میں ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ جب بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا تو رات کے وقت اپنے والد کی طرف لوٹے تاکہ رات کے اندھیرے میں انہیں جھوٹا عذر پیش کرنے میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ جب وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے مکان کے قریب پہنچے تو انہوں نے رونا اور چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کے چیخنے کی آواز سنی تو گھبرا کر باہر تشریف لائے اور فرمایا، اے میرے بیٹو، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تمہیں بکریوں میں کچھ نقصان ہوا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر فرمایا، تو کیا مصیبت پہنچی اور یوسف کہاں ہیں؟ قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين۔ ترجمہ، کہنے لگے، اے ہمارے باپ، ہم دوڑ کا مقابلہ کرتے دور چلے گئے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تو اسے بھیڑیا کھا گیا، اور آپ کسی طرح ہمارا یقین نہ کریں گے اگرچہ ہم سچے ہوں۔ قالوا، کہنے لگے، تفسیر سراۃ الجنان میں ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے پوچھنے پر انہوں نے جواب دیا، اے ہمارے باپ، ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دوڑ لگا رہے تھے کہ ہم میں سے کون آگے نکلتا ہے۔ اس دوڑ کے چکر میں ہم دور نکل گئے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا۔ اسی دوران جب ہم یوسف سے غافل ہوئے تو اسے بھیڑیا کھا گیا، اور ہمیں علم ہے کہ آپ حضرت یوسف علیہ السلام سے شدید محبت کی وجہ سے کسی طرح ہمارا یقین نہ کریں گے اگرچہ ہم سچے ہوں، اور ہمارے ساتھ کوئی گواہ ہے نہ کوئی ایسی دلیل و علامت ہے جس سے ہماری سچائی ثابت ہو۔ وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ ترجمہ، اور وہ اس کے کرتے پر ایک جھوٹا خون لگا لائے۔ یعقوب نے فرمایا، بلکہ تمہارے دلوں نے تمہارے لیے ایک بات گھڑ لی ہے، تو صبر اچھا، اور تمہاری باتوں پر اللہ ہی سے مدد چاہتا ہوں۔ وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب، اور وہ اس کے کرتے پر ایک جھوٹا خون لگا لائے۔ تفسیر سراۃ الجنان میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، انہوں نے بکری کے ایک بچے کو ذبح کر کے اس کا خون حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص پر لگا دیا تھا، لیکن قمیص کو پھاڑنا بھول گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام وہ قمیص اپنے چہرہ مبارک پر رکھ کر بہت روئے اور فرمایا، عجیب قسم کا ہوشیار بھیڑیا تھا جو میرے بیٹے کو تو کھا گیا اور قمیص کو پھاڑا تک نہیں۔ مزید فرمایا، حقیقت یہ نہیں ہے بلکہ تمہارے دلوں نے تمہارے لیے ایک بات گھڑ لی ہے، تو میرا طریقہ عمدہ صبر ہے اور تمہاری باتوں پر اللہ تعالیٰ ہی سے مدد چاہتا ہوں۔ وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون۔ ترجمہ، اور ایک قافلہ آیا تو انہوں نے اپنا پانی لانے والا آدمی بھیجا تو اس نے اپنا ڈول ڈالا۔ اس پانی لانے والے نے کہا، کیسی خوشی کی بات ہے، یہ تو ایک لڑکا ہے، اور انہوں نے اسے سامان تجارت قرار دے کر چھپا لیا، اور اللہ جانتا ہے جو وہ کر رہے تھے۔ وجاءت سیارہ، اور ایک قافلہ آیا۔ تفسیر سراۃ الجنان میں ہے، ایک قافلہ جو مدین سے مصر کی طرف جا رہا تھا، وہ راستہ بہک کر اس جنگل کی طرف آ نکلا جہاں آبادی سے بہت دور یہ کنواں تھا اور اس کا پانی کھاری تھا۔
مگر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے میٹھا ہو گیا۔ جب وہ قافلہ والے اس کنویں کے قریب اترے تو انہوں نے اپنا پانی لانے والا کنویں کی طرف بھیجا۔ اس کا نام مالک بن زعر خزائی تھا اور یہ شخص مدین کا رہنے والا تھا۔ جب وہ کنویں پر پہنچا اور اس نے اپنا ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ڈول پکڑ لیا اور اس میں لٹک گئے۔ مالک نے ڈول کھینچا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کنویں سے باہر تشریف لے آئے۔ جب اس نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا عالم افروز حسن دیکھا تو نہایت خوشی میں آ کر اپنے ساتھیوں کو مژدہ دیا کہ آہا کیسی خوشی کی بات ہے، یہ تو ایک بڑا حسین لڑکا ہے۔ مالک بن زعر اور اس کے ساتھیوں نے انہیں سامان تجارت قرار دے کر چھپا لیا تاکہ کوئی اس میں شرکت کا دعویٰ نہ کر دے۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی جو اس جنگل میں اپنی بکریاں چراتے تھے وہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی نگرانی بھی کر رہے تھے۔ آج جو انہوں نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو کنویں میں نہ دیکھا تو وہ انہیں تلاش کرتے ہوئے قافلے میں پہنچے۔ وہاں انہوں نے مالک بن زعر کے پاس حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو وہ اس سے کہنے لگے کہ یہ غلام ہے، ہمارے پاس سے بھاگ آیا ہے، کسی کام کا نہیں ہے اور نافرمان ہے، اگر خرید لو تو ہم اسے سستا بیچ دیں گے اور پھر اسے کہیں اتنی دور لے جانا کہ اس کی خبر بھی ہمارے سننے میں نہ آئے۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ان کے خوف سے خاموش کھڑے رہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ نہ فرمایا۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ۔ ترجمہ، اور بھائیوں نے بہت کم قیمت چند درہموں کے بدلے میں اسے بیچ ڈالا اور انہیں اس میں کچھ رغبت نہ تھی۔ وَشَرَوْهُ، اور بھائیوں نے اسے بیچ ڈالا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائیوں نے انہیں مالک بن زعر خزائی کے ہاتھ بہت کم قیمت والے چند درہموں کے بدلے بیچ دیا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وہ 20 درہم تھے اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی پہلے سے ہی ان میں کچھ رغبت نہ رکھتے تھے۔ پھر مالک بن زعر اور اس کے ساتھی حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو مصر میں لائے۔ اس زمانے میں مصر کا بادشاہ ریان بن ولید بن نزدان املیکی تھا اور اس نے اپنی عنان سلطنت کتفیر مصری کے ہاتھ میں دے رکھی تھی۔ تمام خزائن اسی کے تحت تصرف تھے، اس کو عزیز مصر کہتے تھے اور وہ بادشاہ کا وزیر اعظم تھا۔ جب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام مصر کے بازار میں بیچنے کے لیے لائے گئے تو ہر شخص کے دل میں آپ کی طلب پیدا ہوئی اور خریداروں نے قیمت بڑھانا شروع کی، یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وزن کے برابر سونا، اتنی ہی چاندی، اتنا ہی مشک اور اتنا ہی ریشم قیمت مقرر ہوئی اور عمر شریف اس وقت 13 یا 17 سال کی تھی۔ عزیز مصر نے اس قیمت پر آپ کو خرید لیا اور اپنے گھر لے آیا۔ دوسرے خریدار اس کے مقابلے میں خاموش ہو گئے۔ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ، اور مصر کے جس شخص نے انہیں خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا انہیں عزت سے رکھو، شاید ان سے ہمیں نفع پہنچے یا ہم انہیں بیٹا بنا لیں۔ اور اسی طرح ہم نے یوسف کو زمین میں ٹھکانہ دیا اور تاکہ ہم اسے باتوں کا انجام سکھائیں، اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے مگر اکثر آدمی نہیں جانتے۔ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لِامْرَأَتِهِ، اور مصر کے جس شخص نے انہیں خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ مصر کے جس شخص نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو خریدا اسے لوگ عزیز مصر کہتے تھے اور اس کا نام کتفیر تھا۔ اس نے اپنی بیوی زلیخا سے کہا کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو عزت سے رکھو، ان کی قیام گاہ نفیس ہو، لباس اور خوراک اعلیٰ قسم کی ہو، شاید ان سے ہمیں نفع پہنچے اور ہمارے کاموں میں اپنے تدبر و دانائی سے
ہمارے لیے نفع مند اور بہتر مددگار ثابت ہو. نیز ہو سکتا ہے کہ سلطنت اور حکومت کے کاموں کو سر انجام دینے میں ہمارے کام آئے، کیونکہ رشد کے آثار ان کے چہرے سے ظاہر ہیں. یا پھر ہم انہیں بیٹا بنا لیں. یہ کتفیر نے اس لیے کہا کہ اس کے کوئی اولاد نہ تھی. وَكَذَلِكَ اور اسی طرح تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی جس طرح ہم نے قتل سے محفوظ کر کے اور کنویں سے سلامتی کے ساتھ باہر لا کر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پر احسان فرمایا، اسی طرح ہم نے انہیں مصر کی سرزمین میں ٹھکانہ دیا تاکہ ہم اسے مصر کے خزانوں پر تسلط عطا کریں اور خوابوں کی تعبیر نکالنا سکھائیں. اللہ تعالیٰ اپنے کام پر غالب ہے، وہ جو چاہے کرے اور جیسا چاہے حکم فرمائے. اس کی حکم کو کوئی روکنے والا ہے، نہ اس کی قضا کو کوئی ٹالنے والا ہے، اور نہ ہی کوئی چیز اس پر غالب ہے. مگر اکثر آدمی نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا کرنے والا ہے اور وہ ان سے کیا چاہتا ہے. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. ترجمہ: اور جب یوسف بھرپور جوانی کی عمر کو پہنچے تو ہم نے اسے حکمت اور علم عطا فرمایا، اور ہم نیکوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ اور جب اپنی پوری قوت کو پہنچے. تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی جب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جوانی کی پوری قوت کو پہنچے اور شباب اپنی انتہا پر آیا، اور عمر مبارک امام ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق 20 سال، سدی کے قول کے مطابق 30 سال اور کلبی کے قول کے مطابق 18 اور 30 کے درمیان ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نبوت اور دین میں فقاہت عطا فرمائی. بعض علماء نے فرمایا ہے کہ اس آیت میں حکم سے درست بات اور علم سے خواب کی تعبیر مراد ہے، اور بعض علماء نے فرمایا ہے کہ چیزوں کی حقیقتوں کو جاننا علم اور علم کے مطابق عمل کرنا حکمت ہے. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا عمومی علم مبارک علم لدنی ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو علم لدنی بخشا کہ استاد کے واسطے کے بغیر ہی علم و فقہ اور عمل صالح عنایت کیا. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا عمومی یا اکثر علم مبارک علم لدنی ہوتا ہے. حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ارشاد فرمایا، وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا. ترجمہ: اور اسے اپنا علم لدنی عطا فرمایا. اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ. ترجمہ: اور آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے. اور فرمایا، الرحمن علم القرآن. ترجمہ: رحمان نے قرآن سکھایا، لہذا دنیا کا کوئی علم والا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے برابر نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ لوگ دنیاوی استادوں کے شاگرد ہوتے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام رب العالمین عز و جل سے سیکھتے ہیں. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ترجمہ: اور وہ جس عورت کے گھر میں تھے اس نے انہیں ان کے نفس کے خلاف پھسلانے کی کوشش کی اور سب دروازے بند کر دیے اور کہنے لگی، آؤ کہ تم ہی سے کہہ رہی ہوں. یوسف نے جواب دیا، ایسے کام سے اللہ کی پناہ، بے شک وہ مجھے خریدنے والا شخص میری پرورش کرنے والا ہے، اس نے مجھے اچھی طرح رکھا ہے، بے شک زیادتی کرنے والے فلاح نہیں پاتے. هو في بيتها. وہ جس عورت کے گھر میں تھے. تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی انتہائی پاک دامنی بیان فرمائی ہے. آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام انتہائی حسین و جمیل تھے. جب زلیخا نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کو دیکھا تو اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں لالچ کیا
حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ اسی گھر میں رہائش پذیر تھے جہاں زلیخا رہتی تھی، اس لیے زلیخا نے موقع پا کر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے مقدس نفس کے خلاف پھسلانے کی کوشش کی تاکہ وہ اس کے ساتھ مشغول ہو کر اس کی ناجائز خواہش کو پورا کریں۔ زلیخا کے مکان میں یکے بعد دیگرے 7 دروازے تھے۔ زلیخا نے 7 دروازے بند کر کے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، میری طرف آؤ، یہ میں تم ہی سے کہہ رہی ہوں۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بات سن کر فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں اور اسی سے اپنی حفاظت کا طلبگار ہوں کہ وہ مجھے اس قباحت سے بچائے جس کی تو طلبگار ہے۔ بے شک عزیز مصر کتفیر میری پرورش کرنے والا ہے اور اس نے مجھے رہنے کے لیے اچھی جگہ دی ہے۔ اس کا بدلہ یہ نہیں کہ میں اس کے اہل خانہ میں خیانت کروں، جو ایسا کرے وہ ظالم ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نیکی کا بدلہ نیکی ہی ہونا چاہیے اور اپنے مربی کا احسان ماننا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ ترجمہ، اور بے شک عورت نے یوسف کا ارادہ کیا، اور اگر وہ اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتا تو وہ بھی عورت کا ارادہ کرتا۔ ہم نے اسی طرح کیا تاکہ اس سے برائی اور بے حیائی کو پھیر دیں، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے ہے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، اور بے شک عورت نے یوسف کا ارادہ کیا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی زلیخا نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے برائی کا ارادہ کیا، اور اگر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب عز و جل کی دلیل نہ دیکھ لیتے تو انسانی فطرت کے تقاضے کے مطابق وہ بھی عورت کی طرف مائل ہو جاتے، لیکن حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب تعالی کی دلیل دیکھی اور اس فاسد ارادے سے محفوظ رہے، اور وہ دلیل و برہان عصمت نبوت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے پاکیزہ نفوس کو برے اخلاق اور گندے افعال سے پاک پیدا کیا ہے، اور پاکیزہ، مقدس اور شرافت والے اخلاق پر ان کی پیدائش فرمائی ہے، اس لیے وہ ہر ایسے کام سے باز رہتے ہیں جس کا کرنا منع ہو۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ جس وقت زلیخا حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے درپے ہوئی، اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ انگشت مبارک دندان اقدس کے نیچے دبا کر اجتناب کا اشارہ فرماتے ہیں۔ تنبیہ، ان آیات میں ذکر کیے گئے واقعے سے متعلق بحث کرنے سے بچنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی کی عصمت کا ہے، اور بحث کرنا کہیں ایمان کی بربادی کا سبب نہ بن جائے۔ كَذَلِكَ، اسی طرح تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی جس طرح ہم نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو دلیل دکھائی، اسی طرح ہم اس سے ہر برائی اور بے حیائی کو پھیر دیں گے۔ اور بے شک حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے ان بندوں میں سے ہیں جنہیں ہم نے نبوت کے لیے منتخب فرما لیا ہے اور دوسرے لوگوں پر انہیں اختیار کیا ہے۔ پاک دامن رہنے اور قدرت کے باوجود گناہ سے بچنے کے فضائل۔ احادیث میں پاک دامن رہنے اور قدرت کے باوجود بدکاری سے بچنے کے بہت فضائل بیان کیے گئے۔ ترغیب کے لیے 4 احادیث اور 1 حکایت سماعت کیجیے۔ نمبر 1، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھے اپنے دونوں جبڑوں اور اپنی ٹانگوں کے درمیان والی چیز یعنی زبان اور شرمگاہ کی ضمانت دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ دوسری حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے قریش کے جوانوں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو اور زنا نہ کرو، سن لو جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی اس کے لیے جنت ہے۔ نمبر 3، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت جب اپنی 5 نمازیں پڑھے اور اپنے ماہ رمضان کے روزے رکھے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ نمبر 4، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
7 افراد ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اس دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا جس دن اس کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان میں ایک وہ شخص ہے جسے کسی منصب و جمال والی عورت نے اپنے ساتھ برائی کرنے کے لیے طلب کیا تو اس نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ حضرت ابو عبداللہ بلخی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا جس سے زیادہ حسن و جمال والا کوئی نوجوان کبھی دیکھا نہ گیا۔ وہ ٹوکریاں بیچا کرتا تھا۔ ایک دن یوں ہوا کہ وہ اپنی ٹوکریاں لے کر انہیں بیچنے کے لیے گھوم رہا تھا کہ بنی اسرائیل کے ایک بادشاہ کے محل سے ایک عورت نکلی۔ جب اس نے نوجوان کو دیکھا تو جلدی سے واپس لوٹ گئی اور بادشاہ کی شہزادی سے کہا، میں نے گھر سے ایک نوجوان کو ٹوکریاں بیچتے ہوئے دیکھا، وہ اتنا خوبصورت ہے کہ میں نے اس سے زیادہ حسین و جمیل نوجوان کبھی نہیں دیکھا۔ یہ سن کر شہزادی نے کہا، اسے لے آؤ۔ وہ عورت اس کے پاس گئی اور کہا، اے نوجوان اندر آ جاؤ، ہم تم سے خریداری کریں گے۔ نوجوان محل میں داخل ہوا تو عورت نے اس کے پیچھے دروازہ بند کر دیا، پھر اس سے کہا، داخل ہو جاؤ۔ وہ داخل ہوا تو اس نے پیچھے سے دوسرا دروازہ بند کر دیا۔ پھر وہ عورت نوجوان کو شہزادی کے سامنے لے گئی جس نے اپنے چہرے پر نقاب اٹھایا ہوا تھا اور اس کا سینہ بھی عریاں تھا۔ جب نوجوان نے شہزادی کو اس حالت میں دیکھا تو اس نے شہزادی سے کہا، اللہ تعالیٰ تجھے معاف فرمائے، تم اپنا چہرہ اور سینہ چھپا لو۔ شہزادی نے کہا، ہم نے تمہیں نصیحت کرنے کے لیے نہیں بلایا بلکہ محض اس مقصد کے لیے بلایا ہے کہ ہم تجھ سے اپنی شہوت کی تسکین کرنا چاہتے ہیں۔ تو نوجوان نے اس سے کہا، تو اس معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈر۔ شہزادی نے کہا، میری مراد پوری کرنے میں اگر تو نے میری بات نہ مانی تو میں بادشاہ کو بتا دوں گی کہ تم میرے پاس صرف میرے نفس پر غالب آنے کے لیے آئے ہو۔ نوجوان نے پھر انکار کیا اور اسے نصیحت کی۔ جب اس نے نصیحت ماننے سے انکار کر دیا تو نوجوان نے کہا، میرے لیے وضو کا انتظام کر دو۔ شہزادی نے کہا، کیا تو مجھے دھوکہ دینا چاہتا ہے؟ اے خادمہ، اس کے لیے محل کی چھت پر وضو کا برتن رکھ دو تاکہ یہ فرار نہ ہو سکے۔ محل کی چھت زمین سے تقریباً 40 گز اونچی تھی۔ جب وہ نوجوان چھت پر پہنچ گیا تو اس نے دعا مانگتے ہوئے عرض کی، اے اللہ عز و جل، مجھے تیری نافرمانی کی طرف بلایا جا رہا ہے اور میں اپنے نفس سے صبر کرنے کو اختیار کر رہا ہوں۔ مجھے یہ منظور ہے کہ اپنے آپ کو اس محل سے نیچے گرا دوں اور گناہ نہ کروں۔ پھر اس نے بسم اللہ پڑھی اور خود کو محل کی چھت سے نیچے گرا دیا۔ اللہ عز و جل نے اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجا جس نے اسے بازوؤں سے پکڑا اور پاؤں کے بل زمین پر کھڑا کر دیا۔ جب وہ نوجوان زمین پر اتر آیا تو عرض کی، اے اللہ عز و جل، اگر تو چاہے تو مجھے ایسا رزق دے سکتا ہے جو مجھے یہ ٹوکریاں بیچنے سے بے نیاز کر دے۔ جب اس نے یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف ایک بوری بھیجی جو سونے سے بھری ہوئی تھی۔ اس نے بوری سے سونا بھرنا شروع کر دیا یہاں تک کہ اس نے اپنا کپڑا بھر لیا۔ پھر اس نے عرض کی، اے اللہ عز و جل، اگر یہ اسی رزق کا حصہ ہے جو تو نے مجھے دنیا میں دینا تھا تو مجھے اس میں برکت عطا فرما، اور اگر یہ میرے اس اجر و ثواب سے کچھ کم کر دے گا جو تیرے پاس آخرت میں ہے تو مجھے سونے کی حاجت نہیں۔ جب اس نوجوان نے یہ کہا تو اسے ایک آواز سنائی دی، جو سونا ہم نے تجھے عطا کیا یہ اس اجر کا 25واں حصہ ہے جو تجھے خود کو اس محل سے گرانے پر صبر کرنے سے ملا ہے۔ اس نوجوان نے کہا، اے میرے پروردگار، مجھے ایسے مال کی حاجت نہیں جو میرے اس ثواب میں کمی کا باعث بنے جو آخرت میں تیرے پاس ہے۔ جب نوجوان نے یہ بات کہی تو وہ سونا اٹھا لیا گیا۔ واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم۔ ترجمہ، اور وہ دونوں دروازے کی طرف دوڑے اور عورت نے ان کی قمیص کو پیچھے سے پھاڑ دیا، اور دونوں نے دروازے کے پاس عورت کے شوہر کو پایا تو عورت کہنے لگی، اس شخص کی کیا سزا ہے جو تمہاری گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے؟ یہی کہ اسے قید کر دیا جائے یا دردناک سزا دی جائے۔ واستبق الباب، اور وہ دونوں دروازے کی طرف دوڑے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، جب زلیخا حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے درپے ہوئی
اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب تعالیٰ کی برہان دیکھی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام دروازے کی طرف بھاگے اور زلیخا ان کے پیچھے انہیں پکڑنے کے لیے بھاگی۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جس دروازے پر پہنچتے جاتے تھے اس کا تالا کھل کر گرتا چلا جاتا تھا۔ آخرکار زلیخا حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچی اور اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کرتا پیچھے سے پکڑ کر آپ کو کھینچا تاکہ آپ نکلنے نہ پائیں، لیکن آپ غالب آئے اور دروازے سے باہر نکل گئے۔ زلیخا کے قمیص کھینچنے کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی قمیص پیچھے سے پھٹ گئی تھی۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی باہر نکلے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے زلیخا بھی نکلی تو انہوں نے زلیخا کے شوہر یعنی عزیز مصر کو دروازے کے پاس پایا۔ فوراً ہی زلیخا نے اپنی براءت ظاہر کرنے اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے مکر سے خوف زدہ کرنے کے لیے ہیلا تراشا اور شوہر سے کہنے لگی، اس شخص کی کیا سزا ہے جو تمہاری گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے؟ اتنا کہہ کر زلیخا کو اندیشہ ہوا کہ کہیں عزیز طیش میں آ کر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کے درپے نہ ہو جائے، اور یہ زلیخا کی شدت محبت کب گوارا کر سکتی تھی، اس لیے اس نے یہ کہا یہی کہ اسے قید کر دیا جائے یا دردناک سزا دی جائے، یعنی اس کو کوڑے لگائے جائیں۔